الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان بات کر رہا ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جب بھی بندہ کسی برائی کی طرف بڑھتا ہے اچانک نہیں بڑھ جاتا، دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، یا کسی بھی مصیبت میں گرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے لیے اس کے راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی انجینئر محمد علی مرزا گستاخی رسول کی طرف بڑھا تو اچانک ہی نہیں بڑھ گیا، بلکہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس کے راستے ہموار ہوتے گئے۔ اسے علماء نے بہت منع کیا، بہت سمجھایا، لیکن جب بھی اسے کوئی سمجھاتا یہ اس کا مذاق اڑاتا اور اس پہ پھپتیاں کستا، اور اس پر ایک الگ سے جو ہے کلپ اس کے بن جاتے، یا اپنے یہ دروس جو تھے یا اپنے ویڈیوز میں علماء کا یہ مذاق اڑایا کرتا۔ چنانچہ ناظرین، میں نے اس کے 19 ایسی گستاخیاں جو ہیں وہ جمع کی ہیں کہ جو تمام واعظین کے لیے بھی باعث عبرت ہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں بلاگر ان کے لیے بھی باعث عبرت ہیں، اور خاص طور پہ جو عوام الناس ہیں اور جو مرزا جہلمی کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے تو ان میں بہت ہی زیادہ عبرت ہے کہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک بندہ آہستہ آہستہ حدود کراس کرتا 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 وہ جیل میں چلا گیا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ جو گستاخیاں ہیں یہ اس سے مرزا جو ہے وہ جہنمی ہو گیا ہے گستاخیاں کر کے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ان گستاخیوں نے اس کے لیے جہنم کے دروازوں کا یا جہنم کے جو راستے ہیں وہ آسان کر دیے ہیں۔ یہ میں احتیاط سے یہ لفظ بول رہا ہوں۔ اچھا، تو ناظرین چلتے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ماں کے رشتے کا کیسے مذاق اڑا رہا ہے اور کیا بےہودگی کے ساتھ ماں کے رشتے کا ذکر کر رہا ہے۔ امی کیڑی شاید ہے، میں دودھ نہیں بخشاں گی، وہ تیرا دودھ تو ہے ہی نہیں تھا، تم تو اپنے چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی۔ اس کے بعد ناظرین ایک فقہ کی مشہور کتاب ہے فقہ فقی قدوری، اس کو یہ کس طریقے سے اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ پنجابی میں کہنا کتوری شریف، یہ کتوری بات کہیں گے، یہ کتورا یہ لفظ بولا یعنی کتے کے بچے کے لیے نا پنجابی میں بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کوئی پوچھ رہے کتوری کا مطلب کیا ہے یا کتورا کسے۔ اس کے بعد ناظرین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے مشہور بزرگ ہیں اور دنیا اسلام میں بڑا ان کا نام ہے، بہت سارے لوگوں کے یہ پیشوا ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ ناسبی ہیں، بالکل ناسبی ایک اہل سنت و جماعت میں یوں سمجھیے کہ ناسبی کو ایک گالی ہی سمجھا جاتا ہے کہ جن کے دلوں میں اہل بیت کا بغض ہوتا ہے ان کو ناسبی کہا جاتا ہے۔ کام ہوا ہے غنیت الطالبین میں، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی اگرچہ سید تھے لیکن وہ اپنی اس سنیت سے باہر نہیں آ سکے، اور میری کئی بریلوی علماء سے بات ہوئی ہے نجی محفلوں میں نے انہیں کلیئر کٹ کہا، میں نے کہا جی ان میں ناسبیت کی بو ہے۔ اس کے بعد ناظرین علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور تابعی ہیں، 33 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے ٹھیک 13 سال بعد ان کی ولادت ہوئی، اور اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور ان کے زمانے میں صرف 13 سال کا فرق ہے۔ ان کو اس نے بدعقیدہ کہہ دیا۔ دارمی میں مقدمے میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ امام ابن سیرین کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے قرآن کی آیات بیان کریں۔ انہوں نے کہا میں آیتیں نہیں سنتا۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کچھ بیان کریں۔ انہوں نے کہا میں حدیث نہیں سنتا۔ جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا، وہ تو آپ کو قرآن کی آیات سنا رہا تھا، احادیث سنا رہا تھا، آپ نے سننے سے کیوں انکار کیا؟ تو ابن سیرین نے جواب دیا کہ میں نے اس سے آیت اس لیے نہیں سنی کہ یہ بد عقیدہ شخص تھا، یہ کوئی ایسی آیت بتا دیتا کہ اس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں خراب ہوگا، وہ پہلے ہی بد عقیدہ ہو چکا ہے۔ ناظرین اس کے بعد اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں، کروڑوں سنیوں کے پیشوا ہیں، ان کے لیے اس نے بڑا نامناسب لفظ بولا۔ کسی جگہ پہ یہ کہہ رہا ہے بکواس کر رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اور کسی جگہ پہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھونک رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک ایمنی جی پڑیا ہے امام حنیفہ نے لکھی کتاب الفقہ الاکبر، جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں مرے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں، ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا۔ ناظرین جب اس کا
تھوڑا سا جھاکا کھلا، جھجک ختم ہوئی، تو اس نے تابعین کے اوپر جو تھا اس نے شروع کر دیے گستاخی اور بے ادبی کے جو تھے رستے اس نے آسان کر دیے۔ مدینے کے 100 تابعین کے بارے میں اس نے ایک بہت ہی غلط لفظ ہے، آپ خود سن لیجئے گا کہ یہ کتنا غلط لفظ ہے، اور یہ بول رہا ہے ان کے لیے۔ میں نے مدینہ شریف میں 100 ایسے لوگوں کو پایا، 100 لوگ، اب یہ سننی ہے بات، 100 ایسے لوگوں کو پایا جن لوگوں پر، ان تابعین پر تمام مدینے والے لوگ متفق تھے کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں، اور اس پر بھی متفق تھے کہ ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ چوڈو نے پنجابی اس گال کی تھی، بولے بالے ہیں، ان کو نہیں پتا، ان کو کوئی ضعیف حدیث بیان کرے گا آگے سنا دیں گے، بس تسبیح پھیرنے والے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور میں آپ سب سے کہوں گا کہ جب اس کی گستاخیاں سنیں تو دل میں الیاذ باللہ استغفر اللہ العظیم کہتے چلے جائیں، کیونکہ یہ ایسی گفتگو نہیں ہے کہ جس کو بندہ ایز اے فن سنے۔ یہ میں بڑے دکھ سے یہ آپ کے سامنے یہ باتیں اس کی بتا رہا ہوں، بالکل بتانے کا مائنڈ نہیں تھا میرا، لیکن میں نے اس لیے یہ باتیں بتائی ہیں تاکہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی اس پہ ظلم ہو رہا ہے اور بڑا مظلوم ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ اتنا مظلوم نہیں ہے، اس نے بڑی آہستہ آہستہ یہ حدود پار کی ہیں اور یہاں تک وہ پہنچا ہے۔ ناظرین، تابعین کے بعد پھر باری آتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، اور غلط فتویٰ دیتا ہے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں موٹیویٹ کرنا چاہتا تھا یا گستاخی اور بے ادبی ان کو بھی سکھانا چاہتا تھا، ان کو گستاخ اور بے ادب بنانا چاہتا تھا۔ کہتا ہے آپ لوگ جو موبائل پہ قرآن پڑھتے ہو تو صحابہ کرام سے زیادہ آپ لوگوں کو اجر ملتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس کی کوئی وضاحت بھی نہیں ہے اس کے بعد نہ کوئی اس نے معافی مانگی اس بیان کی۔ البتہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں بہت بڑی گستاخی سمجھا جاتا ہے اس کو۔ تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ہے، اگر ان کے وہ لیول اور نیت بھی اس لیول کی ہو، وہ ایک علیحدہ سے بات ہے، اس میں نہیں ہم پڑھ رہے، میں اوورال گنتی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ دیکھ رہا ہے اور ساتھ پڑھ بھی رہا ہے، یہ ڈبل ثواب ہے، اور ایک بندہ صرف زبانی پڑھا، صحابہ تو زبانی پڑھتے تھے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ آ جائیں تو کیا اسے کہتے ہیں ایک یہودی ہو کلاشنکوف لے کے اور 1000 خالد بن ولید آ جائیں تو کیا ہوئے گا، ہار جائیں گے۔ مطلب کیا عجیب اس نے لغویات بولی، سنیں ذرا۔ مجھے بتائیں، ایک خالد ابن ولید چھوڑ دیں، 1000 خالد ابن ولید بھی نکلیں تلواریں لے کر، اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی نوجوان ایک کلاشنکوف اٹھا کے نکلے، تو اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا آپ کے سامنے۔ پھر ناظرین، اس نے انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جن کے بارے میں قرآن میں احادیث میں بڑی شان آئی ہے، بڑا ان کا ذکر آیا ہے، ان کے نوجوانوں کے بارے میں کہتا ہے لونڈے لپاڑے، استغفر اللہ العظیم، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام نے حضرت ابو سفیان کو 100 اونٹ گفٹ کر دیے غزوہ حنین کے موقع پر، صفوان کو 100 اونٹ دے دیے، ٹھیک ہے۔ تو انصاری چند جو لونڈے لپاڑے تھے، نوجوان لڑکے، لونڈے لپاڑے کیا؟ لونڈے لپاڑے یہ عربی اردو ڈکشنری میں آپ دیکھیے گا، لونڈے لپاڑے وہ ہوتے ہیں جو کم عمر کے بچے جن کے ذہن ابھی اتنے پختہ نہیں ہوتے۔ پھر آپ نے ان کا یہ جو کیڑا تھا نا دماغ سے وہ نکالا، آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے۔ اس کے بعد ناظرین، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر وہ آ جائے میرے سامنے اس دور میں تو میں ان پر تلوار سونت لوں۔ میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے، تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان۔ کتنا گھٹیا اور نازیبا لفظ اس نے بولا، اس کی جرت اور بے باکی، الیاذ باللہ استغفر اللہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی بہت زیادہ دشمنی، اور یہ اس دشمنی کو اپنے الفاظ میں نکالتا ہے۔ ایک دفعہ بات کرتے کرتے کہتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑا، کہتا ہے کہ یہ سنیوں کا بھی گھوڑا ہے اور وہ امیر معاویہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ بھائی نہ ہم سنیوں کے گھوڑے کو مانتے ہیں معاویہ گھوڑے کو، نہ ہم شیعہ گھوڑے کو مانتے ہیں۔ ہاں، الیاذ باللہ، جو اس نے گستاخی کی، ہم یا اللہ اس کی گستاخیوں سے بری ہیں، اور تو ہمیں اس کے ساتھ شامل نہ کرنا اور ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھنا۔
नाजरीन, जैसे अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इसके दिल में कुछ लगवियात, कुछ बेदबियाँ, गुस्ताखियाँ भरी हुई, इसी तरह ही हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में भी ये अपने दिल में कोड रखता है, क्योंकि एक हदीस घड़ ली इसने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में और कहा कि वो ज़ालिमा थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ज़ालिमा कहा, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये जो है उस हदीस की कोई सनद नहीं पेश कर सका, कोई मतन नहीं पेश कर सका, आज तक वो हदीस ये पेश नहीं कर सका, ना ही उस पर इसने माफ़ी मांगी। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। चलें, माफ़ी मांग लेता, रुजू कर लेता कि उस हदीस से मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने मुझसे मिस्टेक हो गई, तो फिर भी जो है इसकी बात को मान लिया जाता और इसको जो है गुस्ताखों और बेअदबों की सफ़ में शामिल ना किया जाता। लेकिन इसने कोई ऐसी जो थे माफ़ी नहीं मांगी। सुनिए ज़रा क्या कह रहे हैं। सैयदना अली कहते हैं कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा झगड़ा होगा एक दफ़ा आयशा के साथ। तो हज़रत अली ने कहा मैं बड़ा जालिम हूँगा या रसूलल्लाह कि मैं आपकी बीवी के साथ झगड़ा करूँगा। आप फरमाया नहीं, वो जालिम होगी उस वक्त। तो या रसूलल्लाह मुझे क्या हुक्म देते हैं? फरमाया कि वो जब जुल्म करेगी तो तुम उसको वापस छोड़ आना जहाँ से वो आई थी। तो हज़रत अली ने पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको वापस रुखसत किया मदीना शरीफ। नाज़रीन, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाद खुलफ़ाए राशिदीन की बारी आती है। अबू बकर व उमर रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, उस्मान व अली रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। कहता है कि वो खलीफा बन गए, क्या उन्होंने कमाल कर दिया। मैं अगर उस वक़्त में होता तो पहला, दूसरा या तीसरा खलीफा मैं बन जाता। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, किसी शख्स की इतनी जुर्रत के खुलफ़ाए राशिदीन महदीन का मजाक उड़ाए और अपने आप को उन जैसा कहे, तो इससे यह भी पता चलता है कि इसके दिल में किसी न किसी जगह पे मुसलमानों का पेशवा बनने की, मुसलमानों का अमीर बनने की और अमीरुल मोमिनीन की ख्वाहिश जो है वो चुटकियाँ ले रही थी। जो अपने आप को मुजद्दिद भी कहता था और मुज्तहिद भी कहता था और अपने आप को अमीरुल मोमिनीन अबू बकर उमर उस्मान अली जैसा भी अपने आप को कहता था। सुनिए ज़रा कि वो कैसे अपने आप को खुलफ़ाए राशिदीन महदीन जैसा डिक्लेयर कर रहा है। हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान अली की जगह अगर मैं उस ज़माने में होता तो मैं पहला खलीफा होता या दूसरा होता। भाई वो उस ज़माने के लिए सूट करते थे, मैं इस ज़माने के लिए सूट करता हूँ। नाज़रीन, इसके बाद आती है तौहीद की बारी। तौहीद जब इस बयान करना एक बहुत ही नाजुक मसला होता है, बल्कि नाजुक मसला तौहीद तो बड़ा मुसलमान बड़े ज़ौक़ शौक़ से बयान करते हैं, लेकिन इस बंदे ने तौहीद को भी एक बड़ा ही ऐसा मसला गुस्ताखी और बेअदबी वाला बना दिया। तो तौहीद बयान करते करते कहने लगा कि अल्लाह ताला जन्नतियों को मिनी खुदा बनाएगा, हर जन्नती को मिनी खुदा बनाएगा। अलियाज़ बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि जन्नती मिनी खुदा होंगे, नौज़ बिल्लाह। ये शिरक है, ये तौहीद नहीं है, ये तो तौहीद के अंदर खलल डालने वाली बात है। आप खुद सुने कि वो क्या कह रहे हैं। इस खुदा ने आपको इतनी बड़ी ऑफर लगाई है कि 60 साल की जिंदगी और 60 साल की भी दिन रात भी निकाल दे, सोने के औकात भी नेट 4-5 साल आपको दे के अरबों साल की वो जिंदगी दे। जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि आखिरत और दुनिया की मिसाल इस तरह है जैसे तुम समुंदर में उंगली डबो, जो पानी लगे वो दुनिया की जिंदगी और समुंदर आखिरत की। सर वो आपको एक मिनी खुदा बनाने वाला है इस हवाले से कि आपको वो सारी क्वालिटीज देगा जो इंसान के अंदर छुपी हुई है। इंसान ने खुदाई का दावा क्यों किया है? ये इंसान की इंस्टिंक्ट में है कि वो चाहता है कि मैं खुदा बनूं जी। तकब्बुर इंसान की इंस्टिंक्ट में, जो जो चीजें इंस्टिंक्ट में थी ना उन्हीं की मुखालफत करवाएगी कि एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। सुभान। किस हवाले से? वो रहेगा मखलूक ही, लेकिन जो क्वालिटीज गॉड के पास है, गॉड की क्वालिटी क्या है? कुन फयकून। जब किसी चीज का इरादा करता है वो हो जाती है। तो जन्नत में जन्नती क्या होगा? यही होगा, जब वो इरादा करेगा वही चीज उसके सामने आ जाएगी। अच्छा, खुदा की क्वालिटी उसे मौत कभी नहीं आनी, जन्नती को आएगी नहीं आएगी। नाज़रीन, इसके बाद तौहीद ही बयान कर रहा था। आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम का मामला तो ऐसे ही है जैसे लम यलिद वलम यूलद होता है। याद रखिए, लम यलिद वलम यूलद अल्लाह ताला की खासियत है, किसी और के लिए लफ्ज़ बोला नहीं जा सकता, मजाक में क्यों ना हो, भूल के क्यों ना हो। इसके बाद कोई तौबा नहीं, इस्तिग़फ़ार नहीं, कोई आयाज़ बिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह नहीं, ना ही रुजू की अपने बयान से। सुने ज़रा खुद अपने कानों से कि वो क्या कह रहे हैं। लक़ब मिल गया ना, ईसा इब्न मरियम को लक़ब मिला है रूहुल्लाह का। इसका ये मतलब नहीं है कि उनके अलावा कोई और रूहुल्लाह नहीं है।
سب کے سب روح اللہ ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، لیکن روح یہاں مخلوق ہے۔ قرآن میں آیا، نبی روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرماؤ کہ اس کا علم تو نہیں دیا گیا مگر تھوڑا، اللہ کی مخلوق ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کو خاص اس لیے کہا گیا کہ وہ ایسی عورت سے پیدا ہوئے جس کا کوئی شوہر نہیں تھا، تو ان کے باپ والا ایلیمنٹ مسنگ تھا، یہ ماں سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے باپ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر کن ہے، اس کی وجہ سے یہ اللہ کی خاص روح ہے، روح من، روح تو باقی بھی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی سی ہے۔ آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، یعنی اگر عیسیٰ ابن مریم گاڈ ہے اس وجہ سے کہ ان کا باپ کوئی نہیں ہے، تو حضرت آدم تو بڑے گاڈ ہونے چاہیے، وہ تو لم یلد ولم یولد والا معاملہ ہو جاتا ہے، ان کا تو باپ بھی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ناظرین، توحید کے بعد اب ہم آتے ہیں رسالت کی طرف، کیونکہ ادب گاہ است زیر آسماں عرش نازک تر، نفس گم کردہ می باید جنید و بایزیدی جا، کہ آسمان کے نیچے ایک بہت ہی نازک جو ہے بارگاہ ہے کہ وہاں جنید اور بایزید بھی جو ہے وہ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں کہ کہیں کوئی گستاخی اور بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ بندے کو سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے، امہات المؤمنین، خلفائے راشدین المہدیین، صحابہ کرام، سب کے بارے میں سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے۔ اللہ ساکسا والی بات بڑی پیاری انہوں نے بات کی تھی، اوے جدو توحید بیان کران گے تے نبیاں دی گستاخی تے آپ ہی ہو جائے گی، پھر تے کہاں گے کہ نبی نو کچھ پتا نہیں ہے جدو تک اللہ نہ دسے، اے جملے ہی پنجابی بول دو کہ نبی نو کچھ پتا نہیں جدو تک اللہ نہ دسے، وہ آخری جملہ چھوڑ دیں گے کہ جدو تک اللہ نہ دسے، پہلا جملہ پڑھ کے کہیں گے نبی نو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، دیکھو اینو بڑا پتا ہے تے اے آتا ہے نبی نو کچھ نہیں پتا۔ تو مولانا ساگ صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ جب توحید بیان کریں گے پھر ظاہر ہے کہ گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی کوالٹیز پیغمبروں میں مانی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں بالکل قرآن میں ننگی تلوار کے طور پر آیات نازل فرما رہا ہے، تو آٹومیٹکلی گستاخی ہو جائے گی۔ اور مجھے مولانا ساگ صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے، بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار، تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ رسالت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو نفل نمازیں ان کے لیے فالتو کا لفظ بول رہا ہے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ، خود سن لیجیے۔ تو نمازیں ہیں 5، رکھتے ہیں ٹوٹل 17، پانچوں کی ملا کے، فجر 2، ظہر 4، عصر 4، 3 مغرب، 4 عشاء، باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفل۔ اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو، مال غنیمت کے لیے ہے انفال، جس کا نام ہی ہے فالتو، اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حدیث میں 2 ہی الفاظ ہے، فرض اور نفل۔ سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو، ناٹ فرض۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کی ایک گستاخی نہیں تھی، کئی تھیں، اور فالتو کا لفظ بولا نمازوں کے لیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس نے ایک بہت ہی غلط لفظ بولا، یہودیوں کی طرف نسبت کر کے کہ یہودی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ لفظ میں میری زبان زیب نہیں دے رہی، آپ اسی کی زبان سے سنیں کہ یہ اپنی گندی زبان سے کس طرح کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بول رہا ہے، سنیں۔ مولوی اتنی پیڑی شاہ اللہ دے بندے ہو کہ وقت پیغمبر دی گل کوئی نہیں جی سندا، تہاڈی میری کنے سننے؟ یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر، حالانکہ قرآن پاک میں مکی قرآن 2/3 ہے، اس 2/3 کا بھی 2/3 یہودیوں کو ایڈریس کرتا ہے۔
لیکن آؤٹ پٹ یہ ہے قرآن پاک کی اس دعوت کی کہ 10 بندوں نے بھی ایمان قبول نہیں کیا یہودیوں میں سے. کیوں؟ بغیم بینہم. مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا. عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے, یا 50 سال آپ علیہ السلام جب بھی نہیں مدینہ شریف میں گئے ہجرت کے وقت 52 ایئرس کے قریب ایج تھی, تو کس نے بات سننی ہے جناب؟ ناظرین پھر یہی لفظ جب مرزا کے لیے بولا گیا تو مرزا ناراض ہو گیا, سیخپا ہو گیا. حالانکہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بولا تھا کوئی ندامت نہیں ہو رہی تھی, کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی تھی, کوئی پھر اس نے رجوع نہیں کیا. لیکن جب اپنے لیے بولا گیا تو شرمندہ ہو گیا, اور جب اپنے لیے بولا گیا ناراض ہو گیا, غصے میں آ گیا, بپر گیا. تو یہ ڈبل معیار دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معیار کچھ اور ہے اور اپنے لیے اس کا معیار کچھ اور ہے. یہ کامنٹ سنیے, کامنٹ نمبر 1 حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے. ذرا یہ لینگویج سنیں, ان علماء کی لینگویج سنیں. یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے. الفاظ دیکھیں, حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے, اس سے زیادہ بڑے نہیں, لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی. ناظرین سب سے آخر میں 19ویں نمبر پہ میں وہ اس کے لیے وہ بات کر رہا ہوں کہ جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے العیاذ باللہ ایک بہت ہی غلط لفظ بولا. میں وہ لفظ اپنے منہ سے دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے دہراتے ہوئے بھی ناگواری محسوس ہو رہی ہے. وہ لفظ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیسائی کمیونٹی کی طرف اس نے نسبت کر کے وہ لفظ بولا, اور عیسائی کمیونٹی نے اس کا انکار کر دیا. ابھی تک اس کو کوئی ایسی کتاب نہیں مل سکی کہ جس میں اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, عیسائیوں کی کوئی کتاب نہیں ملی کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ بولا گیا ہو. نعوذ باللہ من ذالک. آج اللہ کا شکر ہے کہ تبلیغی جماعت میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اس کمیونٹی سے وابستہ ہیں, جو ان اٹینڈڈ تھی مذہبی طبقے کے اعتبار سے, اور وہ راہ راست پہ آ چکے ہیں. تو ان کے رائٹس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. باقی جن لوگوں کی آپ نے بات کی ہے ہم انہیں 100% غلط سمجھتے ہیں, لیکن اس پلانٹ ارتھ پہ انہیں بھی رہنے کا حق ہے. ان کو آپ نے دنیا سے ختم نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے کیا سارے کافر دنیا سے ختم کر دیے؟ دیکھیں, اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے, لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے, اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو. اب جذباتی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا علماء ٹکر لیں گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بینیفٹ دیا کہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم بینیفٹ دیں گے. یہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں سنی شیعہ کا نکاح نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو آپ کو کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے. اور پھر اس کو جب سمجھایا گیا تو یہ اکڑ گیا اپنی بات پہ, پھر تعویلیں دینے لگ پڑا اور کہتا ہے میں نے تو نعوذ باللہ من ذالک مطلب کہ جھوٹا جو تھا نبی کی بات کی تھی. استغفر اللہ العظیم. اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے, لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں. اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹاپک یہ تھا, اور اس میں بھی میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں, میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی, سمجھتے تو ہیں, ان کا عقیدہ ہے. جائے مناظر رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے, وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ جی انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے, جو دراصل یہ خود ہیں. ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا, خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. ان دجالوں کا ذکر تھا, لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے. وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے, اور مناظرہ میں انہوں نے بولا ہوا ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. جو مقدمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اس کے علمی گراؤنڈز کے اوپر ڈسکشن کو دیکھا کرے, جذباتی نہیں. یعنی اس طرح کی باتیں پھر مطلب کہ کہتا ہے کہ ایسی عورت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتی ہے اس کے ساتھ نکاح جائز ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اتنی عجیب عجیب باتیں, اتنی گھٹیا گھٹیا باتیں. العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ استغفر اللہ. ناظرین یہ 19 گستاخیاں تھیں, بے ادبیاں تھیں, بے باکیاں تھیں انجینئر محمد علی مرزا کی, جنہوں نے آہستہ آہستہ مرزا کے لیے جہنم کے دروازوں کے راستے آسان کر دیے. میں پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کہ میں اسے جہنم ہی نہیں کہہ رہا, بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان گستاخیوں کی وجہ سے جہنم کے دروازوں کے راستے آسان ہو گئے اس کے لیے. بلکہ فی الحال تو میں یوں کہوں گا کہ حوالات کے راستے, گرفتاری کے راستے اس کے لیے
آہستہ آہستہ آسان ہوتے گئے اور آخرکار وہ گرفتار ہو گیا، اور اب اس پہ 295C کا مقدمہ ہے، اور اب یہ مقدمہ عدالت میں چلے گا اور وہ کیس لڑے گا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ علماء کیسے اس کا کیس لڑتے ہیں، اور مرزا انجینئر محمد علی مرزا کیسے اپنے کیس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتا ہے۔ تو ناظرین اجازت لیتے ہیں، آج کا سبق، آج کا درس یہی ہے کہ جب بھی زبان چلائیں، چاہے آپ بلاگر ہیں، اینکر ہیں، عالم ہیں، یا آپ عوام الناس میں سے ہیں، آپ چاہے کیمرے کے آگے بیٹھے ہیں یا کیمرے کے بغیر اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، رشتہ داروں میں، جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں، بہت احتیاط سے بات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، خلفائے راشدین المہدیین کے بارے میں، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں، انصار کے بارے میں، اور مطلب کہ تابعین، تبع تابعین، سب کے بارے میں بڑی احتیاط سے بات کریں، بڑی احتیاط سے بات کریں۔ اور اگر آپ نے کسی کا قول بتانا ہو کہ فلاں یہ کہتا ہے، تو ایک دفعہ کم از کم الیاذ باللہ کہہ لیا کیجیے گا، یا نقل کفر نباشت کہہ لیں، استغفر اللہ کہہ لیں، معاذ اللہ کہہ لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی برات ہو جائے اور عوام الناس کے سامنے بھی برات ہو جائے کہ نجات، یعنی کہ میں اس کلمے سے بری ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے الیاذ باللہ کا، کہ میں اس کلمے سے بری ہوں۔ ناظرین، جب بھی مرزا نے کوئی ایسی گستاخی کی، بے ادبی کی، اس کے منہ سے ایک دفعہ بھی الیاذ باللہ کا لفظ نہیں نکلا۔ آپ نے سارے کلپ سنے ہیں، ایک دفعہ بھی۔ مجھے لگتا ہے انجینئر محمد علی مرزا کو الیاذ باللہ کہنے کی عادت ہی نہیں تھی، کیونکہ الیاذ باللہ کا مطلب ہے آپ عاجزی، انکساری کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا رہے ہیں۔ تو مرزے میں ایسی بات نظر نہیں آئی کہ اس نے کوئی بے باکی، بے ادبی کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد کوئی ایسا لفظ بولا ہو، اور یہی اس کی بے ادبی، بے باکی، گستاخی اسے لے ڈوبی، اور اس کے لیے اس نے جیل کا، حوالات کا راستہ کھول دیا، اور آخرکار وہ گرفتار ہو گیا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ناظرین، احتیاط احتیاط احتیاط، چاہے آپ اکیلے ہوں، چاہے کیمرے کے آگے ہوں، چاہے دوستوں میں بیٹھے ہوں، چاہے رشتہ داروں میں بیٹھے ہوں، مذاق سے گریز کریں۔ یہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی خلاف ورزی کی، اس نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا، اور یہ شاعر اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاعر کی تعظیم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایمان، اس کے درجے بڑھا دیتا ہے۔ باقی یہ ہماری حدیں ہیں، یہ ہماری باؤنڈری لائن ہے، یہ ہماری حد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، خلفائے راشدین المہدیین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، بزرگان دین رضوان اللہ رحمہم اللہ اجمعین، یہ سب ہماری حدیں ہیں، یہ سب ہمارے شاعر ہیں۔ ہم اگر ان کی عزت و توقیر ہے، ان کی حرمت ہے، تو ہماری بھی حرمت ہے، اور اگر کوئی ان کی حرمت نہیں کرے گا، ان کی بے ادبی اور گستاخی کرے گا، تو پھر سمجھیں کہ وہ دین کی بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ملتے ہیں اگلے بلاغ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔